نماز ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ صرف جمعے کا دن یاد رکھتا ہے، لیکن نماز فرض ہے۔ جو میں نے بات کی کہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جب آپ کو اپنے دروازے پہ بلاتا ہے، اللہ جب تمہیں اپنے پاکیزہ گھر میں بلاتا ہے تو اپنی اس پاکیزگی والی زبان کو خاموش نہیں رکھو، اپنے اس دل کو، اپنے اس من کو اللہ کے ذکر سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے تر رکھو۔ سبحان اللہ۔ تاکہ یہ جو گھڑی ہے، یہ جو لمحہ ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو جمعے کی گھڑی ہے، اس کو آپ فضیلت پا کر کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے دیکھیں نا، دنیا کے اندر، اپنے نفس کے اندر ہم جب اللہ کے گھر سے باہر ہوتے ہیں تو یقین جانے کہ ہماری زبان تھکتی ہی نہیں۔ جب ہم اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو ہماری زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ تو اس زبان کو، اس دل کو اللہ کے ذکر سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود سے تر رکھو تاکہ آپ کامیاب ہو۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو آیت کریمہ پڑھی اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا ایک صفاتی نام حکیم، اللہ تعالیٰ عز و جل کا ایک صفاتی نام حکیم یعنی حکمت والا بھی ہے، اور اس حکیم عز و جل کا کوئی کام حکمت سے خالی ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کا ایک نام حکیم بھی ہے، لیکن اس حکیم نام عز و جل، اللہ عز و جل کے اس نام کی جو برکت ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ زندگی عطا فرمانا اور ایک مخصوص مدت گزرنے پر ہماری موت کا واقعہ ہو جانا بھی خالی از حکمت نہیں۔ چنانچہ سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں پیدا کیا، ہمیں کلمے جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، ہمیں عظیم سے عظیم، اعلیٰ سے اعلیٰ، نور سے نور ہمارا اور آپ کا پیارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار کیا، اور ہمیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں تخلیق کیا کس مقصد کے لیے؟ کہ میرا بندہ میری عبادت کرے۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وہ جس نے موت اور زندگی اور موت کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک دینے والا ہے۔ وہ ہمیں زندگی دے رہا ہے، ہمیں آزما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اگر 4 دن کی زندگی عطا کی، ہمیں آزما رہا ہے، اور اگر ہماری مدت ختم ہو گئی تو ہمیں موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے کہ یعنی تمہاری جان یعنی آزمائش تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ملک کی جو آیت ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزمائش دے رہا ہوں، میں دیکھوں کہ کون وہ میرا بندہ ہے جو میرے
احکام کے مطابق کامیابی پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں، قرآن مجید الماری میں رکھے ہوئے ہیں، نیکی کا پتہ نہیں ہے، اخلاص کا پتہ نہیں ہے، اسوہ حسنہ کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے آپ سے کس انداز میں بات کرنی چاہیے، مجھے چھوٹے سے کس لہجے میں بات کرنی چاہیے، مجھے بڑوں کا کس طریقے سے ادب کرنا چاہیے، اور سیرت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے دیکھیے، حدیث اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر دیکھیے اور سمجھیے کہ ہمیں درس کیا مل رہا ہے۔ ہمیں درس یہ مل رہا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، کوئی مسلمان مومن میرا بھائی اگر مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو پہلے میرے اوپر لازم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی آپ پر رحمت